لا حول ولا قوة الا باللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے، جس کا میں وقتاً فوقتاً ذکر کرتا رہتا ہوں پہلے بھی، مگر اسے کہتے ہیں کہ میں دنیا داری تو اتنی نہیں جانتا، نہ میرا دنیا کا اتنا تجربہ ہے کہ میں آپ کو دنیاوی معاملات کے حساب سے بتاؤں کہ پاکستان پہ یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں ہیں۔ ہاں، بہرحال جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں موجود ہے اس کا نالج مجھے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں بتایا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا کرو گے تو ویسا ہوگا، اس کی قرآن اور احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ پاکستان کے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ پاکستان کے ساتھ ایسا اس لیے ہے کیونکہ پاکستان بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بیس پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ جب ہم نے پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہے اور اس میں اللہ کا قانون ہی نافذ نہیں کیا تو پاکستان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جب قومیں اللہ تعالیٰ کی اس قرآن میں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قرآن میں باتیں بتائی ہیں، اس قرآن میں دھمکیاں دی ہیں کہ اگر ایسا کرو گے ویسا ہو جائے گا، ایسا کرو گے یہ عذاب آئے گا، ویسا کرو گے وہ عذاب آئے گا، تو جب ہم اس قرآن کو جھٹلائیں گے، اس قرآن کو اپنے پشے پست ڈالیں گے، جیسے کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے یا رب میرے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، ہم نے آج اس کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا ہے، ہم آج اس کی تعلیمات کو نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود حرام ہے، سود اللہ اور اس کے نبی سے جنگ ہے، مگر ہم پوری دنیا میں سود کے علاوہ کام ہی نہیں چل رہا۔ پورا پاکستان آج ہمارا سود کے اندر رچ بس گیا ہے، ہماری ایک ایک آرگنائزیشن، کمپنیاں، ایک ایک جو بھی ادھر کام کر رہی ہیں چیزیں، وہ ساری سود کے بغیر چلتی ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بینکوں کے نظام سودی، ہمارے سارے آرگنائزیشنز کے نظام سودی ہوئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنا حسن سلوک کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، کل قیامت کے دن سب سے باری اخلاق ہی ہوگا تمہارے میزان میں۔ آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں دوسروں کے ساتھ؟ ہم کسی کے ساتھ اچھا اخلاق یا اچھے طریقے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ کسی سے آپ نے چند پیسے لیے ہوئے ہیں، اس کے جینا حرام کر دیا ہوا آپ نے، کہ ہم جو اس دنیا میں کسی کے ساتھ بلائی کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بلائی کریں گے۔ آج ہمیں یقین کیوں نہیں رہا اللہ کی اس کتاب پر؟ ہمارے اوپر یہ مشکلات، یہ پریشانیاں کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یقین اس اللہ کی کتاب سے اٹھ گیا ہے، ہمارا یقین تعویذوں پہ ہے۔ کیا اللہ تعویذوں کا محتاج ہے؟ آپ خود بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان تعویذوں کا محتاج ہے؟ آپ پورے کا پورا قرآن USB میں ڈال کے گلے میں لٹکا لیں، کیا اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہوگا جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اس پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے؟ ہم نے آج کیا اس قرآن کو صرف اپنے مردے بخشوانے کے لیے اس کو یوز کیا، صرف ان بچوں کے لیے جو اسکول میں جاتے تھے پیپر دینے کے لیے، ان کو نیچے سے اس کے نیچے سے گزارتے تھے تاکہ ان کے پیپر اچھے ہو جائیں۔ اس کو ہم نے استعمال کیا لڑکیوں کی شادیوں میں، لڑکیوں کو اس کے نیچے سے گزارتے ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے۔ ہم نے اس کا اور کیا کام لیا ہے؟ اس کو ہم نے سوائے ثواب حاصل کرنے کے اس سے ہم نے کچھ اخذ نہیں کیا۔ دنیا داری کا تو مجھے اتنا معاملہ پتہ نہیں ہے، مگر جو اللہ نے اپنی اس کتاب میں نازل فرمایا، اس کتاب میں فرمایا، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو لازماً ہمارے اوپر عذاب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم میری باتیں نہیں مانو گے، میرے احکامات نہیں مانو گے، میں تمہیں مٹا کے نئی قوم لے آؤں گا، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ تو ہمیں آج اس بات پہ یقین کیوں نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس قوم کو مٹا کے دوسری قوم لے آئیں گے تو اللہ کا کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے یہ کتاب زندگی تھی، یہ کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس کا کیا کیا؟ ہم نے اس کو صرف غلافوں میں لپیٹ کے اوپر اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہم کبھی بھول کے بھی اس کو نہ پکڑ سکیں۔ کہیں بندہ آتے جاتے اس کو پڑھ ہی نہ سکے، اتنا اوپر رکھ دیا ہے۔ چلو بندہ آتے جاتے ویسے پڑھ لیتا تھا، ابھی کہتے ہیں کہ چلو پڑھا ہی رہے۔ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ مطلب بات کرنے کا کہ تم لوگوں کے پاس تو یہ کتاب ہدایت تھی، کتاب زندگی تھی، تم نے اسے بھی جھٹلا دیا، تم نے اسے اپنایا ہی نہیں، تم نے اسے پکڑا ہی نہیں۔
تم کدھر گھومتے رہے؟ تم سیکنڈری نالج پہ جاتے رہے، تم بزرگوں کی شاعری پکڑتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں باتیں ہیں، تم نے اس کو ہلکا جانا، تم نے اس کی کوئی ویلیو نہیں ڈالی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو صرف ثواب کمانے کا ذریعہ ہی بنائیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس کو صرف اپنی عبادت تک محدود رکھیں گے، اپنی دنیا داری کی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کتاب کو اپنی عبادت سے بعد بھی استعمال کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم کہیں بھی نہیں آیا، نماز قائم کرنے کا حکم آیا۔ نماز پڑھ کے تو آپ فارغ ہو جاتے ہیں، پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اور باہر نکل کے پکارتے ہیں یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد۔ جب تک آپ اس کو نماز سے باہر نکل کر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ فارسی میں علامہ اقبال نے جو اپنا ایک شعر کہا ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتانے لگا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جیسے شبنم ہوتی ہے، صبح صبح گھاس پر پڑی ہوتی ہے، وہ گھاس پر پڑی ہوتی ہے، آپ صبح صبح سیر کرتے ہیں اور اس کو اپنے پیروں کے نیچے روند دیتے ہیں۔ آج پاکستان دنیا کی نظروں میں ایسے ہی پیروں کے نیچے روند رہا ہے پاکستان کو، باقی ساری جو کنٹریز ہیں وہ پاکستان کو اپنے پیروں کے نیچے روند رہی ہیں۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ تم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہوش کے ناخن لو، تمہاری بغل میں وہ قرآن ہے، تمہارے پاس وہ قرآن ہے، کتاب زندگی، کتاب ہدایت، جس نے تمہیں ہدایت دینی تھی۔ یہ جزیرہ نما عرب یہ کیا تھا؟ ان میں نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے، نہ ان میں کوئی طریقیاں تھیں۔ ان کو ایمان کی روشنی نے، کتاب کی روشنی نے منور کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے آج اس پاکستان میں جو لا الہ الا اللہ کی بیس پر حاصل کیا گیا، قائد اعظم نے لا الہ الا اللہ کی بیس پر اس کو بنایا، اس کو حاصل کیا، آج ہم نے اس کی تعلیمات ہی ٹھکرا دی۔ جب ہم قرآن کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں کریں گے تو ہمیں یہ عذاب بھگتنے پڑیں گے۔ اور کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ واحد حل اس قرآن سے اپنا تزکیہ ہے، اس قرآن سے اپنا تزکیہ کریں، اس کے علاوہ کوئی تزکیہ نفس نہیں ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ اس کے بعد سیکنڈری نالج ہے، بزرگوں کی کتابیں، کلام، شاعری، کچھ بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب اور اس کی جو احادیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی سنت پر عمل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں مت پڑو، فرقوں میں مت پڑو۔ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بنائی فرقے۔ جو اپنے آپ کو فرقوں سے باغی کہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کوئی ہے ہی نہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تمہارا فرقہ کون سا، تم کس کو فالو کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں یار میں مسلم ہوں، ہوا سماکم المسلمین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھا، ہم مسلم ہیں۔ وہ مانتے نہیں، وہ بولتے ہیں کہ حنفی، بریلوی، شیعہ، کیا ہو تم یہ بتاؤ۔ مطلب ہماری کوئی مسجد ایسی نہیں آپ دکھا سکتے پورے پاکستان میں جہاں پہ یہ صرف لکھا ہو کہ صرف مسجد ہے، اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو فرقہ داخل نظر آئے گا، حدیث، اہل حدیث، شیعہ، سنی، بریلوی، کچھ بھی۔ پھر ان میں آگے تفرقے ڈالے ہوئے ہیں، حنفی، بریلوی، حنفی، شافعی، حنفی، مالکی، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ نے سمپل آپ کو کہا تھا کہ آپ کے باپ دادا ابراہیم وہ اللہ سب سے ٹوٹ کر نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ صرف اللہ کے بندے تھے، وہ مسلم تھے۔ تم بھی مسلم ہو، اپنے آپ کو مسلم کو فخر محسوس کرو اس پہ، مسلم کہنے پہ۔ آپ آج کسی کو مسلم کہیں وہ کہتے ہیں میں کافر ہوں، تم مجھے کافر کہہ رہے ہو، میں بھی مسلم ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہو؟ آگے بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بس مسلم ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن سلوک کا حکم دیا، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، مگر اپنے جو بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، آپ کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے حسن سلوک کے آپ کے والدین ہیں، اس کے بعد آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں۔ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے راضی نہیں ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی مطلب شیریاں بانٹتے پھر رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ جو آپ کا گھر میں پہلے کام تھا کرنے والا وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ مطلب اللہ کی کسی بھی بات کو آپ نے سیریس لیا، آپ نے اللہ کی کسی بھی بات کو آپ نے امپلیمنٹ کیا۔ آپ ہر شعبے میں دیکھ لیں، ہر شعبے میں دیکھ لیں کہ ہم ہر شعبے میں ہمارے بے ایمانی ہیں، دو نمبری ہیں۔ تعلیم کا شعبہ، اس میں بے ایمانی، اس میں سیاست کے اندر سیاست ہے، رشوت ہم لیتے ہیں، بے ایمانی ہم کرتے ہیں، چوری ڈکیٹی ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہم بولتے ہیں۔ ساری جو خباثتیں ہیں، ساری جو بدنامیاں جو ہمارے قرآن میں نفی ہوئی جن چیزوں کی وہ ہمیں موجود ہیں، تو پھر ہم اللہ سے کس چیز کا تصور کر رہے ہیں کہ وہ ہم پہ رحمتیں کرے؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ آج تک بچے ہوئے ہیں، ورنہ کب کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مٹا کے دوسری قوم میں لے آتے، جس طرح کی ہماری حرکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ دوسروں کے مالوں پہ ہم قبضہ کرتے ہیں، یتیموں کے مالوں پہ ہم قبضہ کرتے ہیں، غریبوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں، کسی کو معاف کر کے ہمارا سکھ ہی نہیں ملتا، معاف ہم کرتے نہیں، بدلہ لینے کو پریفر کرتے ہیں۔
ہمارے پاس آج تعلیمات کا ڈھیر لگا ہوا ہے مگر ہم اس پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. کسی چیز میں تو بتاؤ یار ہم لوگ ٹھیک ہیں, کسی ایک چیز میں, کسی میں بھی نہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ یا اللہ ہم یہ چیز لے کر آئے ہیں ساتھ, ہمیں اسے کے بدلے بخش دے. کیا صرف یہی کہیں گے کہ حضور کے امتی سے؟ تو جو حضور نے حدیث سنائی کہ مال سے میری بیٹی جو لینا ہے وہ لے لو, کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میرے چچا جو میرے مال سے لینا وہ لے لو, میں تمہارے قیامت کے دن کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میری پھپھو صفیہ میرے مال میں سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لو, کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ چیزیں بتائی جا رہی تھی, یہ چیزیں صرف انہیں بتائی جا رہی تھی, سنائی ہمیں جا رہی تھی. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں, ہم نے ان پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. حضور تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کل قیامت کے دن میں کام نہیں آؤں گا, اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے یہ جا رہے ہیں کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, بس ہمیں بخش دیا جائے. وہ کچھ کام تو کر کے دکھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جس کو اس کی نیکیوں نے پیچھے چھوڑ دیا اسے اس کا حسب نسب نسبت کچھ کام نہیں آئے گی. ہم آج کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس نیکیاں ہیں, ہم نیکیاں کرتے ہیں, اس کو ساتھ ضائع بھی کر لیتے ہیں. ادھر ہم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, ادھر جا کے کسی کے کان میں ہم غیبت کر دیتے ہیں کہ یار ہم میں یہ نیکی کر کے ہیں. وہ نیکی آپ نے نیکی کر کے سنبھالنی بھی ہے. آپ اس طرح کی نیکیوں کا کیا کریں گے جو آپ اس ٹوکری میں ڈال رہے ہیں, جو نیچے سے لیک ہے, جو نیچے سے پھٹی ہوئی ہے, نیکیاں ڈالتے جا رہے ہیں وہ نیچے سے نکلتی جا رہی. اس کا کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا پہاڑوں پہاڑ نیکیوں کے ساتھ, ڈیروں ڈیر نیکیاں, پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی اس کی, مگر اللہ تعالیٰ انہیں ریزہ ریزہ کر دیں گے. ریزہ ریزہ کیوں کر دیں گے؟ کیونکہ اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا مال دبایا ہوگا. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم نیچے گالی سے نیچے بات ہی نہیں آتی. ایک بندہ گاڑی پہ جا رہا ہے, دوسرا رکشے پہ جا رہا ہے, وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھ رہا. یار اللہ نے آپ کو گاڑی دے دی ہے, کیا آپ کی اپنی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اس کو وہ اسٹیٹس اللہ نے دیا, آپ کو یہ اسٹیٹس اللہ نے دیا. ہر کسی کی آزمائش ڈفرینٹ ہے, مگر آپ ایک بات یاد رکھیں, اللہ نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ہر بندے کے ساتھ انصاف ہے. اگر آپ کے ٹیبل کے اوپر 10 چیزیں کھانے کو پڑی ہوئی ہیں مگر آپ کو کھانے کی توفیق نہیں ہے, آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, آپ کا سارا کچھ تیز ہو جاتا ہے اگر آپ میٹھا کھائیں گے تو, مگر وہی غریب آدمی اس کے گھر ایک ڈش ہے مگر وہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے رات کو. آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے, آپ دوائیوں کا ڈھیر کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, مگر وہ غریب آدمی وہ دوائیوں کا ڈھیر نہیں کھاتا, وہ شکر کرتا ہے اللہ کا, جتنا کھانا ہوتا ہے اس کو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. یہ بات یاد رکھیں, اپنے مزاج اپنے جو اخلاق ہیں ان کو ٹھیک کریں, اپنے مزاجوں میں تحمل استقامت لے کر آئیں, کسی کو درگزر کرنا سیکھیں. آپ نے کیا یہ کام پکڑا ہوا کہ ہر بندے کی آپ مطلب کری جا رہے ہیں, آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے, آپ کی ہوائی خراب ہو گئی. ان پیسوں پہ زیادہ غرور نہ کریں. کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ صرف آپ کے اعمال جانے ہیں اور اعمال ہی جانے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانا. ساری احادیث واضح ہیں, قرآن کی احادیث واضح ہیں, قرآن کی آیات واضح ہیں. ہم انہیں پڑھ کے صرف ایسے گزار دیتے ہیں, ہم اس کا کوئی مطلب ہی نہیں لیتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کل قیامت کے دن 3 چیزیں آپ کے ساتھ جائیں گی, ان میں سے بھی 2 چیزیں باہر رہ جائیں گی. ایک چیز آپ کی قبر میں ساتھ جائے گی, وہ ہے آپ کے اعمال. اس کے علاوہ قبر میں کچھ نہیں جانا. آپ کا مال بھی باہر ہے, آپ کے رشتہ دار بھی باہر ہیں, اور جس نے دنیا میں کوئی نیکی کمائی ہے وہی ساتھ جانی ہے, اس کے بدلہ اسے ملنا ہے. تو خدا را اپنے آپ کو جانچیں, اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کریں اور اس قرآن سے کریں. خدا را اس قرآن سے کریں. آپ وہ میٹھی میٹھی باتیں نہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن پورا دھمکیوں سے بھرا ہوا ہے. جدھر آپ رحمۃ للعالمین کی آیت پڑھتے ہیں ادھر یہ بھی آیت پڑھ لیا کریں, یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. رحمۃ للعالمین کی آپ آیت پڑھ کے پورے شہر میں ڈنڈورا بیٹھتے رہتے ہیں. جو یہ آیت ہے اس میں کہ میری قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا, وہ آیت کس نے پڑھنی ہے؟ وہ کافروں کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں جو میٹھی میٹھی باتیں وہ آپ کے لیے اور باقی کافروں کے لیے؟ کافر کا مطلب کیا, پہلے وہ تو سمجھ لیں آپ. کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا. آپ کسی بھی چیز کا انکار کرتے ہیں آپ کفر کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ جو آپ کے حق میں بات ہے وہ آپ اپنے لیے لے لیتے ہیں, اور جو آپ کے حق میں بات نہیں ہے وہ آپ کافروں پہ ڈال دیتے ہیں. ایسے نہیں ہوگا میرا بھائی. اپنا تزکیہ کریں, اس قرآن سے کریں اور تفرقے سے باہر رہیں. آج ہمارا پاکستان کا سب سے مین مسئلہ جو ہے وہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. الحمدللہ میں کسی فرقے سے بلونگ نہیں کرتا. میں اپنے آپ کو اس قرآن کے مطابق, اللہ کے کلام کے مطابق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق, اپنے باپ ابراہیم کے دین کے مطابق, ملت کے مطابق اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں. ہوا سماکم المسلمین. الحمدللہ میرا نہ کسی فرقے سے تعلق ہے نہ کسی جماعت سے تعلق ہے. میں صرف اللہ کا ڈاکیہ ہوں, اللہ کے رسول کا ڈاکیہ ہوں, جو اللہ کی تعلیمات, اللہ کا قرآن کی تعلیمات صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں. پہلے خود پہ امپلیمنٹ کر رہا ہوں,
الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے پہلے اپنے آپ کا تزکیہ کرتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا جو تزکیہ ہے، ہماری کتاب زندگی، کتاب ہدایت، یہ چیزیں ہیں۔ اس فرقہ واریت سے باہر نکلیں اور اس قرآن کو تھامیں۔ آپ اس قرآن کو نہیں تھامیں گے، آپ کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اللہ کو ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات جو میری، میں جنرل ایک بات کرنے لگا ہوں کہ اکثر ہم یہ بات سنتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہوگی جی، پاکستان میں قیامت کی نشانی ہے، زلزلہ آ گیا پاکستان میں قیامت کی نشانی ہے، بارش تیز ہوگی قیامت کی نشانی ہے۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں، باہر کے ملکوں میں کچھ پورا نہیں ہو رہا؟ کیا باہر کے ملکوں میں کچھ نہیں ہوتا؟ کہیں واقعاتی ہو رہی ہے، پاکستان میں قیامت کی نشانی؟ بھائی پاکستان میں میرے حساب سے کم بدکاریاں، کم گناہ ہو رہے ہیں جتنے ان باہر کے ملکوں میں ہو رہے ہیں۔ میں لائیو ڈاٹا آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں باہر کے ملک میں رہتا ہوں، میں نے گھوما ہے ادھر، ان کو اسٹڈی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے نا اخلاق اچھے ہیں، ان میں غرور، تکبر، سب کچھ پایا جاتا ہے، ان میں برائیاں ہم سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مگر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ترقی در ترقی کرتے جا رہے ہیں اور پاکستان ہمارا جو ہے وہ دن بہ دن پستیوں میں چلتا جا رہا ہے؟ پہلا جو اس کا ہے نتیجہ، جو پہلا اس کی جو وجہ ہے، وہ سب سے مین وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو ترک کر دیا۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ دوسرا جو سب سے اہم اور مین مسئلہ ہے، حضرت علی کے قول کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ ایک معاشرہ، ایک قوم دین کے بغیر رہ سکتی مگر انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ باہر کے ملکوں میں جو مین ریزن ہے ترقی کی، وہ انصاف ہے۔ سب سے پہلی مین ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ قوم دین کے بغیر تو رہ سکتی ہے مگر انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان ملکوں میں قانون ہے، قانون کی پاسداری ہے، غریب کے لیے بھی وہی قانون، امیر کے لیے بھی وہی قانون، مگر ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ آج اگر ہم پاکستان میں انصاف قائم کر لیتے ہیں، غریب کے لیے بھی وہی انصاف، امیر کے لیے بھی وہی انصاف، غریب کے لیے بھی وہی کٹہرا ہے اور امیر کے لیے بھی وہی کٹہرا ہے، غریب کے لیے بھی وہی جیل ہے، امیر کے لیے بھی وہی جیل ہے، غریب کے لیے بھی وہی قانون ہے، امیر کے لیے بھی وہی قانون ہے، تو واللہ آپ کا یہ جو پاکستان پستیوں کا شکار ہے، آج IMF سے قرضے لے رہا ہے، آج اسٹیٹ بینک سے قرضے لے رہا ہے، آج کسی کے قرضے لے رہا ہے، دنیا کی نظروں میں تباہ و برباد اور بدنام ہوا پڑا ہے، اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے کلام کو تھامیں، اس کے بعد اپنے معاشرے میں اس کے مطابق فیصلے کریں، اس کے مطابق انصاف لے کر آئیں۔ باہر کے معاشرے میں صرف اسلام کی کمی ہے، ورنہ وہ اسلام کی ساری چیزیں فالو کر رہے ہیں، یہ بات میری یاد رکھیں۔ ان میں انصاف پورا ہے، قانون پورا ہے، غریب کے لیے بھی امیر کے لیے بھی۔ صرف ان میں کس چیز کی کمی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، ورنہ وہ اس کتاب کے اندر جو تعلیمات ہیں ان پر پورا عمل کر رہے ہیں۔ تو جاتے جاتے میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنا تزکیہ کریں اس قرآن کے ذریعے۔ اور ایک بات جو مغالطہ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں نے اکثر دیکھا ہے، ہم لوگ دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خود نہیں ٹھیک ہوتے۔ معاشرہ بھائی جان انڈیویجول طور پہ بنتا ہے، معاشرہ انڈیویجول طور پہ بنتا ہے۔ معاشرہ کبھی بھی ایسے نہیں بنتا کہ آپ خود ٹھیک نہیں ہو رہے، دوسروں کو واز کر رہے ہیں، واز و تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، آپ دوسروں کی غلطیوں پہ تنقیدیں کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں مگر آپ خود نہیں ٹھیک ہو رہے۔ معاشرہ انڈیویجول طور پہ بنتا ہے، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے فیملی ممبرز کو ٹھیک کریں، پھر اپنے محلے کو ٹھیک کریں، سنگل کر کے ایک اسٹیپ کر کے چلیں، پھر آپ کا معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فرسٹ اسٹیپ پھر سیدھا 10 اسٹیپ پہ جائیں گے، ایسا نہیں ہونا۔ پہلے فرسٹ اسٹیپ لیں، سیکنڈ لیں، تھرڈ لیں، 10 تک پہنچیں، اور پھر ان 10 تک پہنچنے کے بعد وہ 10 اکٹھے ہو کے 20 بنیں گے، وہ 10 کے بعد 11 نہیں آئے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے 1 پہ چلیں پھر سیدھا 10 پہ، نہیں، جب آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو طے کریں گے تو پھر 10 کے بعد 20 آئے گا، 11 نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو معاشرہ انڈیویجول طور پہ بنتا ہے، اس لیے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پھر اپنے گھر والوں کو ٹھیک کریں، پھر اس کے بعد آپ معاشرے کی طرف آئیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔